سب کی کالز آ رہی ہیں سوائے جو نمبر آپ بتا رہے ہیں، سب کی کالز آ رہی ہیں۔ بالکل جن صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، آج کل کافی ساری خبریں آ رہی ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی، ساتھ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی سٹاف سے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ صرف سیاسی معاملات پر بات کرنی تھی ایک تو، اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی ایک چیز نہیں کہا، بلکہ انفیکٹ when I met him اور میں نے اوپن کیا تو میں نے یہ کہا ایگزیکٹلی کہ میں یہاں کسی کے لیے کوئی ریلیف نہیں لینے آیا، نہ اپنے لیے، نہ میاں نواز شریف کے لیے، نہ اپنے پارٹی کے لیے، اور کہ جی کو بینیفٹ دیتے یا میں ان کے جو لیگل معاملات ہیں اس میں عمل دخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ I have just come here as a پاکستانی، باوجود اس کے کہ میری اتنی اچھی ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہی ہے all these years۔ جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تھے اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کی پوزیشن کی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ وہ پھر دوستی کا وہ پہلو نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹون لیگز، پناما پیپرز، ڈسکوالیفیکیشن، پھر اتنے کیسز بنے، مریم نواز کے خلاف کیسز بنے۔ میں نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ریکویسٹ کی کہ جی میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، نہ ہی کبھی میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے مجھے کہا کہ آپ جا کے ملاقات کریں، نیور، ناٹ ایون ونس، آل آف دیز ایئرس۔ لیکن ابھی جب اسد عمر کے بیٹے کا ولیمہ تھا کراچی میں دسمبر یا جنوری میں، تو ادھر ان سے ملاقات جب ہوئی تھی، اور ادھر پرائم منسٹر بھی تھے اور تمام سینئر منسٹرز کیبنٹ کے موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب آئیں گے تو ملاقات کریں اسلام آباد۔ اس کے بعد جی بالکل مقاصد بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میرا ایک پوزیشن ہے پارٹی کے حوالے سے، اور اللہ کا شکر ہے میرے تو پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی میں نے کوئی میرا کوئی کیس چل رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب آپ ملاقات کریں گے اور کھانا کھائیں گے تو آپ سیاست پر بھی بات کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے آسما میرا بیک گراؤنڈ معیشت کے حوالے سے ہے، اور معیشت کے حوالے سے میری ایک اپنی سوچ ہے، اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی سوچ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ میرا ضرور فرض بنتا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، اور ادھر ہی سے بات شروع ہوئی تھی، وہ کتنی میری نظر میں، ہماری سب کی نظر میں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی نظر میں کتنی خراب ہو گئی ہے، اینڈ اٹ از موونگ ٹورڈز، اف اٹ از ناٹ اے کمپلیٹ میلٹ ڈاؤن تو میلٹ ڈاؤن بس ہونے والا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، کوئی ایسی مجھے نظر نہیں آتی ہے امپروومنٹ کہ جی ہو جائے گی، کیونکہ فنڈامنٹلز کوئی ایسے چینج نہیں ہو رہے، نہ ٹیم چینج ہو رہی ہے، نہ لیڈر چینج ہو، کپتان چینج ہونے جا رہا ہے، تو یہ تو ایک معجزہ ہوگا، میریکل ہوگا کہ ایک دم سے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائے۔
ظاہر سی بات ہے وہ ڈیپتھ اتنی خراب ہو جی تو وہ بہت ڈیٹیلڈ میں ایک تو سیریسلی مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے. میں بھی اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ جب وہاں سے پہلی دفعہ ملاقات کر کے نکلا اور وہ اگست کے اینڈ میں ہوئی تھی اور دوسری ہوئی تھی کہ سپتمبر 7-8 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو, مجھے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, 2-2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے. یہ تو ایگری نہیں ہوا تھا کہ یہ سیکرٹ ہے, بٹ آبویسلی اس کی تشہیر بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ابھی تک. آپ نے کوئی میرا خیال ہے کسی کے کان کو بھی نہیں خبر ہوئی کہ میں نے کیا کس سے کب کیوں ملاقات کی ہے, بیکاز دیز آر سینسٹیو تھنگس. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ غلط طریقے سے کی جاتی ہے, تو اس وجہ سے میں نے تو نہیں کی تھی. سو آئی ڈونٹ نو آئی ایس پی چیف کو یہ بتانے کی کیوں ضرورت پڑی. مریم نواز ظاہر سی بات ہے آپ اتنے گھنٹے بیٹھیں گے تو مریم نواز اور نواز شریف تو ڈسکس ہوں گے نا, وہ میرے پارٹی کے لیڈرز ہیں. اور میں یہ بھی بالکل آپ کو بتا دوں کہ میں نے بہت اسٹرانگلی یہ بھی بتایا تھا کہ لیگل کیسز کے حوالے سے میری نظر میں, اور میں ایسی نہیں بات کرتا کہ وہ غلط فیصلے تھے, میری نظر میں اس کی لاجک نہیں بنتی تھی اس وجہ سے ایک آرگومنٹ کے ساتھ کہ جی کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سو یہ میرا فرض بھی بنتا تھا ایز اے پیور پاکستانی. میں بائی دا وے اگر میں پالیٹکس میں نہ بھی ہوتا تو میں ایگزیکٹلی یہ سب باتیں کرتا. تو جی نہیں, میں ایک صرف مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جی ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی بالکل. یہ اس بات کی میں بھی توثیق کرتا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا تھا, اور میں نے جو بات کر رہا تھا لیگیلٹی کی, میں یہ ان کو بتا رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی فائدہ آپ سے لینا ہوتا, ایک تو میں بلیو ہی نہیں کرتا, میں اسمبلی اینڈ سپریمیسی میں بلیو کرتا ہوں, میں ان کو اس سچویشن میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا. اگر میں وہ کر رہا ہوتا تو میں جولائی 2017 میں ان سے ملاقات کرتا یا ریکویسٹ کرتا, یا اس کے بعد جب کیسز ہوئے ہیں 2018 کے الیکشن کے حوالے سے. مجھے آپ کو پتا ہے میں گورنر تھا, اور میں نے جب گورنر اس کے دوسرے یا تیسرے دن ریزائن کیا تھا تو مجھے شدید اختلافات تھے دھاندلی کے حوالے سے, جو پوری پاکستان کیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ کتنی دھاندلی ہوتی. میں نے اس وقت بھی نہیں کچھ کیا تھا, بیکاز ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. ہمارا ایک نئی حکومت آ رہی تھی, جیسے کیسے آ رہی تھی, اس کے ساتھ ایک مقابلہ تھا اور ہم کر رہے تھے. اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ میں نے پازیٹیو ہی رول پلے کیا.